بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بخاری شریف کتاب ہم شروع کر چکے ہیں۔ پہلے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر چکے ہیں، پوری حدیث سن چکے ہیں، اور اسی طرح دوسرا باب کتاب الایمان بھی الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کا تیسرا باب کتاب العلم انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں کتاب العلم کے شروع میں ذکر کیا ہے، جو کہ بخاری شریف کی 59ویں حدیث یعنی 59ویں حدیث ہے، یہ بہت ہی اہم ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ تو اگر ہم غور سے سنیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد ملیں گے۔ حدیث ذکر کرنے سے پہلے ایک باب قائم کیا ہے، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فتم الحديث ثم اجاب السائل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین کسی سے بات کر رہا ہو، کسی بات میں مصروف ہو، اور کوئی ان سے سوال کرے، کچھ پوچھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جواب نہ دے اس کو، بلکہ پہلے اپنی بات مکمل کرے جو بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ثم اجاب سائل، پھر اس کے بعد سوال کرنے والوں کو جواب دے دے۔ تو اب ہم حدیث نمبر 59 یعنی 59 سنائیں گے، آپ عمل کرنے کی نیت سے سن لیجئے گا۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال وحدثني ابراہیم بن منذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی قال حدثني ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے محمد بن سنان نے پہنچائی ہے، پھر ان کو فلیح نے پہنچائی ہے، اور اس طرح ایک دوسری روایت کے ساتھ یہ ہے کہ حدثنا ابراہیم بن منذر، کہ یہ حدیث مجھے ابراہیم بن منذر نے پہنچائی ہے، پھر ان کو محمد بن فلیح نے پہنچائی ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے یہ حدیث پہنچائی ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہلال بن علی نے پہنچائی ہے، پھر ان کو عطا بن یسار نے یہ حدیث پہنچائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءہ اعرابی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے کہ ایک دیہاتی آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے لگے، فقال، تو اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھی، لوگوں سے بات کرتے رہے۔ فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا سمع مقالہ فکرہ مقالہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پسند نہیں کی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ وقال بعضهم، بعضوں نے کہا بل لم يسمع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے جواب نہیں دیا۔ حتی اذا قضى حدیثہ قال، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرمائی، جو لوگوں سے بات فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اینا اراہ السائل عن الساعہ، کہاں ہے وہ پوچھنے والا جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ قال ہاں انا یا رسول اللہ، تو اس آدمی نے کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول، میں یا موجود ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کرنے لگ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت آ جائے گی جب امانت کو ضائع کیا جائے گا۔ تو اس دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فقال کیف اضاعتها، کیسے امانتوں کو ضائع کیا جائے گا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات کو، عہدوں کو، منصب کو ایسے لوگوں کے حوالے کیے جائے جو اس کا اہل نہ ہو، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث میں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی عالم دین کسی سے بات کر رہا ہو، اس دوران اگر کوئی ان سے پوچھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات پوری کرے جو بات کر رہا ہے پہلے سے، اس کے بعد اس پوچھنے والوں کو جواب دے۔ اسی طرح طالب علم کو، پوچھنے والوں کو چاہیے کہ استاد سے یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے اس وقت سوال کرے جب وہ فارغ ہو، جب وہ کسی بات میں مصروف نہ ہو۔ ایک تو یہ آداب کا پتہ چلا، اور دوسرا یہ بات پتہ چلی کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، اور امانت کیسے ضائع کیا جائے گا؟ جب نااہل لوگوں کو منصب اور عہدے دیے جائیں گے تو پھر امانت ضائع ہوگی۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے آج کل کے پرفتن دور کے لحاظ سے، کہ کس طرح آج کل اگر ہم لوگ حکومتی اعتبار سے دیکھیں، عہدوں کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، جن کو نہ کسی کی جان کی، مال کی، نہ فکر آخرت کی، نہ تقوی کی، نہ اللہ کے خوف کی فکر ہوتا ہے، انہیں کو جو ہے نا بڑے بڑے منصب دیے جاتے ہیں۔ بلکہ حکومتی اور دنیاوی عہدوں کو تو چھوڑیے گا، ان کا تو جو ہے نا کیا ہی کہنا، کہ ایسے لوگوں کو مناصب دیے جاتے ہیں جن کو بالکل بھی اس کی اہلیت ان میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم دینی مناصب بھی دیکھیں، چاہے وہ مسجد کے امام ہونے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مدرسے کے محتمم یا ناظم، یا کوئی بھی مالی عہدہ دینے کے اعتبار سے ہو، ایسے لوگوں کو عموماً عہدے دیے جاتے ہیں جن کے دین میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، فکر آخرت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو اپنی دنیا کے لیے، اپنی مال بنانے کے لیے، دوسروں کے حقوق کو
ختم کرتا ہے, دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے. یاد رکھیے گا, متقی پرہیزگار آدمی کو عہدے دیے جائے. جتنا تقوی اختیار کرنے والا ہو, آخرت کی فکر اس کے دل میں ہو, اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو, تو وہ ہی اہل ہے عہدے کا, اور وہی آپ کے عہدے کو بہترین طریقے سے جو ہے نا انجام دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے جو ہے نا بے وفائی نہیں کرتا ہے, تو وہ آپ سے بھی بے وفائی نہیں کرے گا. اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے, تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے. نمازیں ان کی دیکھو, نمازیں وقت پر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کسی گناہ میں تو نہیں لگا ہوا ہے, مالی طور پر کوئی کرپشن کا کیس تو ان کے اوپر نہیں ہے, کوئی کرپشن تو نہیں کرتا. تو آج کل جو مناصب دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے کہ امانت ضیاع ہو جاتی ہے, دوسرے کے حقوق کو مارا جاتا ہے. ہر کوئی اپنی جیب بھرنے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے لگا رہتا ہے.